ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم اپنے دونوں شہزادوں حضرت امام حسن و حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ حرم کعبہ میں حاضر تھے کہ دیکھا وہاں ایک شخص خوب رو رو کر اپنی حاجت کے لیے دعا مانگ رہا ہے۔ آپ کرم اللہ وجہ کریم نے حکم دیا کہ اس شخص کو میرے پاس لاؤ۔ اس شخص کی ایک کروٹ چونکہ فالج زدہ تھی لہٰذا زمین پر گھسٹ کر حاضر ہوا۔ آپ کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کا واقعہ دریافت فرمایا تو اس نے عرض کی، یا امیر المؤمنین، میں گناہوں کے معاملے میں نہایت بے باک تھا۔ میرے والد محترم جو کہ ایک نیک و صالح مسلمان تھے مجھے بار بار ٹوکتے اور گناہوں سے روکتے تھے۔ ایک دن والد ماجد کی نصیحت سے مجھے غصہ آ گیا اور میں نے ان پر ہاتھ اٹھا دیا۔ میری مار کھا کر وہ رنج و غم میں ڈوبتے ہوئے حرم کعبہ میں آئے اور انہوں نے میرے لیے بد دعا کر دی۔ اس دعا کے اثر سے اچانک میری ایک کروٹ پر فالج کا حملہ ہو گیا اور میں زمین پر گھسٹ کر چلنے لگا۔ اس غیبی سزا سے مجھے بڑی عبرت حاصل ہوئی اور میں نے رو رو کر والد محترم سے معافی مانگی۔ انہوں نے شفقت پدری سے مغلوب ہو کر مجھ پر رحم کھایا اور معاف کر دیا۔ پھر فرمایا، بیٹا چل، میں نے جہاں تیرے لیے بد دعا کی تھی وہیں اب تیرے لیے صحت کی دعا مانگوں گا۔ چنانچہ ہم باپ بیٹے اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ معظمہ آ رہے تھے کہ راستے میں یکایک اونٹنی بدک کر بھاگنے لگی اور میرے والد ماجد اس کی پیٹھ سے گر کر دو چٹانوں کے درمیان وفات پا گئے۔ اب میں اکیلا ہی حرم کعبہ میں حاضر ہو کر دن رات رو رو کر خدا تعالیٰ سے اپنی تندرستی کے لیے دعا مانگتا رہتا ہوں۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو اس کی داستان عبرت نشان سن کر اس پر بڑا رحم آیا اور فرمایا، اے شخص، اگر واقعی تمہارے والد صاحب تم سے راضی ہو گئے تھے تو اطمینان رکھو، انشاءاللہ عز و جل سب بہتر ہو جائے گا۔ پھر آپ کرم اللہ وجہ الکریم نے چند رکعت نماز پڑھ کر اس کے لیے دعائے صحت کی۔ پھر فرمایا، قم یعنی کھڑا ہو۔ یہ سنتے ہی وہ بلا تکلف اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا۔ کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو، کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو، تم نے بگڑی میری بنائی ہے۔ بیان کردہ حکایت میں ہمارے لیے عبرت کے بے شمار مدنی پھول موجود ہیں کہ اس شخص کو والدین کی نافرمانی و گناہوں پر ڈٹے رہنے کی کیسی سزا ملی۔ اس کی ایک کروٹ پر فالج کا حملہ ہو گیا اور وہ زمین پر گھسٹ کر چلنے لگا۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ والدین کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے بلکہ وہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جو بھی حکم دیں فوراً تعمیل کرنی چاہیے اور ان کی بد دعا سے بھی بچتے رہنا چاہیے اور ہر اس کام سے اجتناب کرنا چاہیے کہ جس میں والدین کی ناراضی ہو۔ مزید اس حکایت سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی کرامت بھی معلوم ہوئی کہ جب آپ نے اس شخص کے لیے بارگاہ الہی میں دعا کی تو آپ کی دعائیں مستطاب بارگاہ الہی میں فوراً مستحبات مقبول ہوئی اور وہ فالج زدہ شخص جو زمین پر گھسٹ گھسٹ کر چل رہا تھا دعائے علی کی برکت سے اسی وقت صحت یاب ہو کر بلا تکلف چلنے پھرنے لگا۔ بے سبب بخشش ہو میری یہ دعا فرمائیے، مصطفیٰ کا واسطہ مولا علی مشکل کشا۔ حضرت امیر المؤمنین مولا المسلمین سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے فضائل و کمالات کے تو کیا کہنے، آپ کی تو شان ہی نرالی ہے۔ آپ صاحب سیادت، محب آخرت، محبوب رب العزت، باب مدینۃ العلم اور شہسوار میدان خطابت تھے۔ آپ قرآن و سنت سے ثابت ہونے والے مسائل کو نکالنے کی خوب صلاحیت رکھتے، اطاعت گزاروں کے لیے چراغ اور پرہیزگاروں کے دوست تھے، عدل کرنے والوں کے لیے امام اور سب سے بڑھ کر علم والے تھے۔ آپ کرم اللہ وجہ الکریم کا تعارف کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ آپ کا نام و نسب و حلیہ مبارک امیر المؤمنین حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کرم اللہ وجہ الکریم کی والد ماجدہ یعنی آپ کی امی جان کا نام حضرت سیدتنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا۔ والد نے آپ کرم اللہ وجہ الکریم کا نام علی رکھا۔ حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کرم اللہ وجہ الکریم کو اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر کے لقب سے نوازا۔ اس کے علاوہ مرتضیٰ یعنی چنا ہوا، طرار یعنی پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا، مولا مشکل کشا آپ کرم اللہ وجہ الکریم کے مشہور القابات ہیں۔
آپ کرم اللہ وجہ الکریم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تتازاد بھائی ہیں۔ خلیفہ چہارم جانشین رسول زوجہ بطول حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ اس نے لقب خاکہ شہنشاہ سے پایا جو حیدر کرار کی مولا ہے ہمارا۔ آپ کرم اللہ وجہ الکریم شہنشاہ ابرار مکہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے فرزند ارجمند ہیں۔ عام الفیل کے 30 سال بعد جب حضور نبی کرم صلی اللہ تعالی وسلم کی عمر شریف 30 برس تھی، 13 رجب المرجب بروز جمعۃ المبارک کو پیدا ہوئے۔ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کے والد ماجدہ کا نام حضرت سیدنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ کرم اللہ وجہ الکریم 10 سال کی عمر میں ہی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اور شہنشاہ نبوت تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت رہے۔ تادم حیات آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی امداد و نصرت اور دین اسلام کی حمایت میں مصروف عمل رہے۔ آپ کرم اللہ وجہ الکریم مہاجرین اولین اور عشرہ مبشرہ میں شامل ہونے اور دیگر خصوصی درجات سے مشرف ہونے کی بنا پر بہت زیادہ ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق وغیرہ تمام اسلامی جنگوں میں اپنی بے پناہ شجاعت کے ساتھ شرکت فرماتے رہے اور غیر مسلموں کے بڑے بڑے نامور بہادر آپ کرم اللہ وجہ الکریم کے قاہرانہ ادوار سے واصل نار ہوئے۔ دشمن کا زور بڑھ چلا ہے، یا علی مدد، قار حیدری پھر بے نیام ہو۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد انصار و مہاجرین نے دست بابرکت پر بیعت کر کے آپ کرم اللہ وجہ الکریم کو امیر المؤمنین منتخب کیا اور 4 برس 8 ماہ 9 دن تک مسند خلافت پر رونق افروز رہے۔ 17 یا 19 رمضان المبارک کو ایک بخت کے قاتلانہ حملے سے شدید زخمی ہو گئے اور 21 رمضان شریف یکشنبہ اتوار کی رات جامع شہادت نوش فرما گئے۔ نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کا قد مبارک زیادہ لمبا اور نہ زیادہ چھوٹا تھا، بلکہ آپ میانہ قامت تھے۔ آپ کی آنکھیں بڑی بڑی اور چہرے مبارک انتہائی خوبصورت تھا، جیسے چاندوی کا چاند۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا۔ آپ کی ہتھیلیاں اور کندھوں کی ہڈیاں بھاری تھیں اور آپ کی گردن مبارک چاندی کی سراہی جیسی تھی۔ آپ کے سر مبارک پر بال پیشانی پر نہیں بلکہ پیچھے کی طرف تھے۔ آپ کی داڑھی مبارک گھنی تھی جس کا ہر بال بغیر خضاب کے سیاہ تھا۔ آپ کے بازو اور ہاتھ سخت مضبوط تھے۔ مرتضی شیر خدا، مرحب کشا، خیبر کشا، سرورا لشکر کشا، مشکل کشا، امداد کن۔ شیر خدا کا بچپن۔ اگر ہم مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کا بچپن دیکھیں تو وہ بھی بے نظیر و بے مثال تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ہی سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر تربیت حاصل فرماتے۔ رحمت تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کفالت فرمائی۔ بچپن ہی میں اسلام لائے، چھوٹی سی عمر میں نیکی کی دعوت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اس راہ میں آنے والی رکاوٹیں آپ کی تربیت کا حصہ بنیں۔ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک بچپن کا ایک خوبصورت گوشہ ملاحظہ فرمائیے۔ شیر خدا کی پہلی غذا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے، امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جب پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا نام علی رکھا اور اپنا رعاب آپ کے منہ میں ڈالا اور اپنی زبان انہیں چوسنے کے لیے دی تو آپ کرم اللہ وجہ الکریم زبان مبارک کو چوستے ہوئے نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ جب اگلا دن آیا تو ہم نے آپ کرم اللہ وجہ الکریم کو دودھ پلانے کے لیے ایک دائی کو بلایا، لیکن آپ نے دودھ نہیں پیا۔ جب اس بات کی خبر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دی گئی تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے تشریف لا کر اپنی زبان اطہر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دہن میں ڈالی۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم زبان اقدس کو چوسنے لگے
چوستے ہوئے پھر نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ بس جب تک اللہ عز و جل نے چاہا اسی طرح کا معاملہ ہوتا رہا۔ آپ نے کی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کریم اللہ وجہ الکریم کی کیا شان ہے کہ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زبان مبارک ان کے دہن میں ڈال کر برکتوں سے مستفیض فرما رہے ہیں۔ اللہ عز و جل نے بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکت کی عظمت و رفعت بتانے کے لیے مختلف مواقع پر آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ چنانچہ مومنوں کے مولا کون؟ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، اور جبریل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔ حضرت علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ صالح المؤمنین سے مراد حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ایسے ہی حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اے لوگو، یہ حضرت علی یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ صالح المؤمنین ہیں۔ مسلمانوں، رسول اللہ کی الفت اگر چاہو کرو اس کی غلامی جس کا ہر مومن بندہ ہوا۔ علی کی شان یگانہ علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب اغنیا مالداروں نے عرض و معروض کا سلسلہ دراز کیا اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ فقراء کو اپنی عرض پیش کرنے کا موقع کم ملنے لگا، تو عرض پیش کرنے والوں کو عرض پیش کرنے سے پہلے صدقہ دینے کا حکم دیا گیا، اور اس حکم پر حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے عمل کیا۔ 1 دینار صدقہ کر کے کچھ مسائل دریافت کیے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفا کیا ہے؟ فرمایا توحید اور توحید کی شہادت دینا۔ عرض کیا فساد کیا ہے؟ فرمایا کفر و شرک۔ عرض کیا حق کیا ہے؟ فرمایا اسلام و قرآن اور ولایت جب تجھے ملے۔ عرض کیا مجھ پر کیا لازم ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ عرض کیا اللہ تعالیٰ سے کیسے دعا مانگوں؟ فرمایا صدق و یقین کے ساتھ۔ عرض کیا کیا مانگوں؟ فرمایا عاقبت یعنی آخرت۔ عرض کیا اپنی نجات کے لیے کیا کروں؟ فرمایا حلال کھاؤ اور سچ بولو۔ عرض کیا سرور کیا ہے؟ فرمایا جنت۔ عرض کیا راحت کیا ہے؟ فرمایا اللہ عز و جل کا دیدار۔ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سوالوں سے فارغ ہو گئے تو یہ حکم منسوخ ہو گیا اور رخصت نازل ہوئی، سوائے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور کسی کو اس آیت پر عمل کرنے کا وقت نہیں ملا۔ وہ آیت مبارکہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، جب تم رسول سے کوئی بات آہستہ عرض کرنا چاہو تو اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے لو۔ شان علی حدیث کی روشنی میں قرآن پاک کی مختلف آیات مبارکہ سے ہم نے سیدنا علی المرتضیٰ کی شان و عظمت سماعت کی۔ اس کے علاوہ متعدد احادیث مبارکہ میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کرم اللہ وجہ الکریم کی جو شان بیان فرمائی ہے، آئیے ان میں سے چند فرامین میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ پہلے یہ کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا یعنی تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہارون علیہ السلام کا مقام تھا، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ دوسرا یہ کہ یعنی علی کا تعلق مجھ سے ایسا ہی ہے جیسا میرے سر کا تعلق میرے جسم سے ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ یعنی میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ ایک ذرہ اپنی الفت کا عنایت کر مجھے اپنا دیوانہ بنا مولا علی مشکل کشا۔ اپنے کی ہمارے
پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی کیسی شان بیان فرمائی ہے۔ اتنے انعامات و کرامات کے علاوہ بھی اللہ عز و جل نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بے شک قرآن مجید 7 حروف لغتوں پر اترا ہے، اور ان میں سے ہر حرف کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، اور امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ایسے عالم ہیں جن کے پاس ظاہر و باطن دونوں کا علم ہے۔ اسی طرح امیر المؤمنین امام العادلین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو 3 ایسی فضیلتیں حاصل ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی مجھے نصیب ہو جاتی میرے نزدیک سرخ اونٹوں سے بھی محبوب تر ہوتی۔ صحابہ کرام نے پوچھا وہ 3 فضائل کون سے ہیں؟ فرمایا پہلا یہ کہ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے نکاح میں دیا۔ دوسرا یہ کہ ان کی رہائش رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد النبوی شریف میں تھی، اور ان کے لیے مسجد میں وہ کچھ حلال تھا جو انہیں کا حصہ ہے۔ تیسرا یہ کہ غزوہ خیبر میں ان کو پرچم اسلام عطا فرمایا گیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سب سے بڑے قاضی، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سے سب سے بڑے قاری ہیں۔ بیاں کس منہ سے ہو اس مجمع البحرین کا رتبہ جو مرکز ہے شریعت کا، طریقت کا ہے سرچشمہ۔ حضرت سیدنا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بھی کیا کہنے کی، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم بھی ان کی خصوصیات پر رشک فرماتے ہیں۔ یہاں ایک مسئلہ بیان کرنا ضروری ہے کہ فضائل و مراتب کے اعتبار سے مسلک حق اہل سنت و جماعت کے نزدیک خلفائے راشدین میں ایک ترتیب ہے جس کو بیان کرتے ہوئے صدر الشریعہ مفتی امجد علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تمام صحابہ کرام اعلیٰ و ادنا، اور ان میں ادنا کوئی نہیں، سب جنتی ہیں۔ بعد انبیاء و مرسلین تمام مخلوقات الہی انس و جن و ملک یعنی انسانوں، جنوں اور فرشتوں سے افضل صدیق اکبر ہیں، پھر عمر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ کہ یہ معنی ہے کہ اللہ عز و جل کے یہاں زیادہ عزت و منزلت والا ہو۔ یقیناً تمام ہی خلفائے راشدین پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محبوب اور آپ کے نور نظر تھے، اور سب کی ہی فضائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ فقیہ امت حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یعنی میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد، عمر اس کی دیوار، عثمان اس کی چھت، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تیرے چاروں ہمدم ہیں، ایک جان ایک دل، ابو بکر، فاروق، عثمان، علی ہیں۔ یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ اور ان کی شان و عظمت، کس طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شان کو بلند فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی عظمتوں کو، آپ کے رفعتوں کو بلند فرمایا۔ ناظرین اس بیان کو خود بھی سنیں اور اسے آگے بھی شیئر کریں تاکہ اور اسلامی بھائی کو بھی معلومات حاصل ہو جائے۔